نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب جنگ و قتال ہوا کرتے تھے وہ کیسے پڑھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نجد کی جانب ایک غزوے میں شرکت کی، دشمن سے ہمارا آمنا سامنا ہوا تو ہم نے ان کے مقابل صف بندی کی، جب نماز کا وقت آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نماز پڑھائی کہ ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور ایک گروہ دشمن کے مقابل رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، پھر یہ گروہ وہاں چلا گیا جہاں وہ گروہ تھا جس نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اب وہ لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے تنہا ایک رکعت پڑھی، یعنی خوف کی حالت میں بھی نماز چھوڑی نہیں۔ اب نماز خوف کا طریقہ کیا ہے؟ آسان انداز میں اگر میں آپ کو بتاؤں، جیسے جہاں پر تیر و قتال چل رہے ہو، نماز خوف اس وقت جائز ہے جب دشمن کا بہت زیادہ خطرہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ کیا ہے؟ دشمن حملہ کر دے گا، اور اگر ہم سارے لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے تو دشمن جو ہے نا حملہ کر دے گا اور ہمارا بہت سارا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم پر بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج جو لوگ نماز قضا کرتے ہیں نا، اس ٹائم پر بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں سے جماعت کا بھی اہمیت پتہ چلی، حالانکہ ہو سکتا تھا ایک گروہ ابھی پڑھ لے ایک گروہ بعد میں پڑھ لے، لیکن وہ جو پہلی جماعت کا ثواب ہے نا وہ نہیں ملے گا۔ صحابہ کرام جماعت کے ساتھ ساتھ پہلی جماعت کا بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے وہ اس طریقے سے نماز خوف پڑھا کرتے تھے۔ اب نماز خوف کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم آ گیا، اب ظہر کے ٹائم پر دشمن کا خوف ہے، تو نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آگے ہوئے یا کوئی بھی امام آگے ہوگا، اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جماعتی پیچھے جو ہے نا لوگ مقتدی اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ لوگ جو پڑھیں گے نا 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے، جب اتحیات میں بیٹھتا ہے نا امام، اب اس کے ساتھ اتحیات میں بیٹھ کر جیسے امام صاحب کھڑا ہو گیا، اب وہ جو پہلے گروہ والے نا جو نماز ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ اٹھ کر دشمن کے مقابل ہتھیار لے کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو ہتھیار والے نا وہ واپسی آئیں گے اب امام کے ساتھ، یعنی تیسری رکعت میں، جیسے امام صاحب کھڑا ہو گیا، امام کی تیسری ہے، اب وہ آ جائیں گے تیسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اب وہ تیسری اور چوتھی امام کے ساتھ پڑھیں گے، اور وہ دوسرے گروہ والے نا وہ قرات سے اپنی الگ کریں گے، کیونکہ ان کے لیے وہ پہلی اور دوسری ہے۔ اب یہ ہے، اور اگر نماز 2 رکعت والی ہے تو کیا ہے، پہلی جنہوں نے 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھیں گے، رکوع کیا، سجدے کریں گے، جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑا ہو جائے گا تو اب یہ اٹھ کر چلے جائیں گے، وہ جو مقابل دشمن کے وہ آ کر آ جائیں گے، دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز میں پہلا گروہ امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھے گا، اور جیسے ہی تیسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑا ہو گیا، اب یہ لوگ واپسی دشمن کے مقابل چلے جائیں گے، اور وہ جو دشمن کے مقابل تھے وہ تیسری رکعت میں آ کر مل جائیں گے، اس طریقے سے یعنی اپنی پوری نماز پڑھیں گے۔ یعنی یہ طریقہ ہے نماز خوف پڑھنے کا، جہاں پر آپ کو خطرہ ہے کہ اگر آپ اسلام کے لیے یا ویسے بھی اگر آپ نماز مکمل پڑھیں گے تو لوگ کیا ہے آپ کے اوپر دشمن حملہ کر دیں گے اور بہت سارا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ تو اس ٹائم پر شریعت نے آپ کو صلاۃ الخوف کا ایک طریقہ دے دیا کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ اب یہاں یہ نماز اگر آپ سن لینا، یہ کیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں تھوڑا بہت کام ہو جائے نماز قضا کر دی گئی نماز۔ اس طریقے سے جماعت کے اوقات ہر مسجد کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مختص ہوتے ہیں کہ بھائی آج جو ہے نا عصر کی نماز اتنے بجے جماعت کی جائے گی، مغرب کی اتنے بجے، عشاء کی اتنے بجے، فجر کی اتنے بجے، ظہر کی اتنے بجے۔ الغرض نمازوں کے اوقات مختص ہوتے ہیں کہ لوگ اس ٹائم پر آ کر جماعت کا ثواب پائیں گے اور افضل عبادت ادا کریں گے۔ لیکن آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جماعت کی اہمیت کا نہیں پتہ ہوتا، نہیں پڑھتے، جماعت بھائی بعد میں ہو جائیں گی، بعد میں آ کر پڑھ لیں گے۔ لیکن یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، بتاؤ اگر چاہتے تو یہ نہیں ایک گروہ دشمن کے مقابل چلا جائے، کھڑا ہو جائے، تب تک ایک گروہ نماز پڑھ لے،
हो सकता था ना एक गिरोह नमाज पढ़ के जब फारिग हो जाए दूसरा गिरोह फिर दुश्मन के मुकाबिल खड़ा हो जाए और दूसरा गिरोह आकर फिर अपनी सिरे से नमाज पढ़े। हालांकि नमाज तो हो जाती, लेकिन क्या है वो जमाते अव्वल का जो सवाब होता ना वो नहीं मिलता उनको। अब सहाबा किराम जिस तरीके से अपनी नमाज की हिफाजत किया करते थे, नमाज को अदा किया करते थे, कज़ा होने से बचाते थे ना, इसी तरीके से जमात का सवाब पाने के हवाले से भी हरीस हुआ करते थे कि हमें जमात का भी सवाब पाना है, नमाज भी कज़ा नहीं करनी है, दुश्मन से मुकाबला भी करना है, और या अय्युहन नबी हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल, नस्से कती पर अमल भी करना है। ये था सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन का ऐसा जज्बा जिहाद कि अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं, जहाँ पर तीर बरस रहे हैं, तलवारें हैं, जान का ख़तरा है, नमाज का टाइम आ गया, अब उस टाइम पर भी नमाज को कज़ा नहीं कर रहे, बल्कि क्या है नमाज को अदा करके उम्मत मुहम्मदिया को ये दर्स दे रहे हैं कि नमाज को पढ़ना है, जमात का एहतमाम करना है, और नमाज को थोड़ी बहुत आज़ार आ जाए अगर तो उस सबब से नमाज को कज़ा भी नहीं करना। ये मेरे और आपके लिए क्या है बड़ी अहम बात है, मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी अहम बात है कि आज मुझे और आपको अगर थोड़ी बहुत परेशानी आ गई, सर में दर्द हो गया या और कोई परेशानी आ गई, तो मैं और आप क्या करते, नमाज भी कज़ा कर दें। कज़ा तो कज़ा इस तरीके से, अगर कुछ लोग पढ़ते भी हैं ना तो जमात का एहतमाम नहीं करते, हालांकि बुखार है, लेकिन बुखार है वहाँ पर जिहाद नहीं चल रहा, लड़ाइयाँ नहीं हो रही, इस्लाम की खातिर या दीगर वजह से लड़ाई नहीं हो रही, जो उसने जमात को कज़ा कर दिया। सहाबा किराम ने दोनों तरीके से साबित रहकर बता दिया कि अगरचे दुश्मन का खौफ हो, जान जाने का खौफ हो, लेकिन जो रब का फरीज़ा है ना अकीमुस्सलाह, वो हमें क्या है नस्से कती पर अमल भी करना है, कुरान पर अमल करके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह कि नमाज मुझ मोहम्मद की आँखों की ठंडक है, हमें वो ठंडक अपने दिली तौर पर इसको महसूस करना है। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने क्या किया, उसको हकीकी एतबार से अपने ऊपर नाफिज किया, और ऐसा नाफिज किया कि रहती दुनिया तक लोगों के लिए दर्स दे दिया कि जान जाए जाए लेकिन अल्लाह का फ़र्ज़ न जाए। क्या है, जान जाए जाए लेकिन अल्लाह का फ़र्ज़ न जाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने मुझे और आपको ये दर्स देकर समझा दिया कि हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद अल्लामा आसिफ क़ादरी ऑफिशियल में दरस बुखारी की इस बाबरकत सीरीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।